علی آل محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ الحمدللہ خانقاہ نظامیہ گلزار سعیدیہ میں جو تبرکات ہیں، جو خانہ کعبہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر بزرگان دین کی نسبتوں کے ساتھ یہاں جو تبرکات ہیں، اس میں سب سے پہلا تبرک فرش کعبہ مشرفہ ہے کہ خانہ کعبہ کے فرش کے اندر سے جو برآمد ہونے والا قیمتی بابرکت سنگریزہ ہے، یہ اس کی زیارت ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہے، گلزار سعیدیہ کے صاحب مزار حضرت خواجہ سعید الدین فاروق نظامی رحمۃ اللہ علیہ جس قرآن مجید میں تلاوت کیا کرتے تھے، یہ قرآن مجید جو ہے وہ آپ کے تلاوت کے میں جب آپ کرتے تھے تلاوت تو اس قرآن مجید میں کرتے تھے، اور اس میں ایک سب سے اہم بات یہی ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہر آیت کا ہر ایک لفظ کے بھی معنی ہیں اور ترجمہ بھی ہے، لفظی ترجمہ بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بزرگان دین کی یہ روش ہے کہ جب بھی وہ تلاوت کرتے ہیں تو وہ معنی مطالب کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے جو ہیں، تو اس میں اردو زبان بھی ہے، اس میں فارسی کی تراکیب بھی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہ بھی ایک تبرک ہے مقام ابراہیم کا، اس کو کرسٹل فریم میں رکھتے وقت جو شیشے کے ٹکڑوں سے مدد لی گئی مقام ابراہیم کے لیے، یہ اس جگہ کا تبرک ہے۔ یہاں پہ بھی تبرکات میں یہ خانہ کعبہ مشرفہ کی دیواروں سے جو پتھر ہے، جب اس کو تبدیل کیا گیا، یہ وہاں کے تبرکات میں ہے۔ یہ جو ایک بظاہر یہاں جھاڑو نظر آ رہی ہے، لیکن اس جھاڑن کی نسبت یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی تطہیر میں اور طہارت کے امور میں استعمال ہوئی۔ غلاف کعبہ کے جو بالائی نیفوں میں استعمال ہونے والا سود جو کپڑا ہے وہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح کعبہ مشرفہ کے احرام کا وہ بابرکت کپڑا جس سے کعبہ اطہر کی دیواروں کو پوچھا گیا، یہ اس جگہ کا تبرک ہے۔ یہ مقام ملتزم ہے، جو خانہ کعبہ کا جو دروازہ جو ملتزم کہتے ہیں، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو کعبہ مشرفہ میں مقام ملتزم کے پتھروں سے نکلے ہوئے یہ سنگریزیں، اور بڑی نسبت یہ ہے کہ جب ان پتھروں کو قریب سے یعنی دیکھتے ہیں تو ایک زیارت کے ساتھ ساتھ اس میں سے ایک ایسی خوشبو ہے جو ماشاءاللہ خانہ کعبہ کی روحانیت سے سرشار ہے۔ یہ بھی خانہ کعبہ کے فرش کے اندر سے برآمد ہونے والے سنگریزیں ہیں۔ یہ جو مکہ مکرمہ کے وہ پتھر جو سفر ہجرت کی یاد دلاتے ہیں، غار ثور کی، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کی تھی غار ثور میں، جہاں پہ یہ آیتیں آئی تھیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غمگین نہ ہوں کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آب زمزم کی تہہ میں بیٹھ جانے والا سوڈیم کلورائڈ جو آب زمزم کا جو نمک ہے، یہ اس کا تبرک ہے، اور یہ کعبہ اطہر کی دیواروں کے پتھروں کے درمیان سے نکلی ہوئی آہیں میخیں ہیں۔ قرآن مجید کی آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہم جب خانہ کعبہ میں ہوتے ہیں تو مسجد حرام میں کوہ مروہ کے پتھروں کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ وہیں کا تبرک جو ہے یہ کوہ مروہ کا ہے جو گلزار سعیدیہ میں موجود ہے الحمدللہ۔ یہ خانہ کعبہ کی جو دیواریں ہیں نا، جس پتھر سے بنی ہوئی ہیں اس کو جبل کعبہ کہتے ہیں، تو جبل کعبہ کا جو ایک پتھر ہے وہ یہ تبرک جو ہے موجود ہے۔ غار حرا جہاں الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اعتکاف فرماتے تھے، جہاں پہ وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو یہ جبل نور مکہ مکرمہ سے حاصل کیے گئے سنگریزیں ہیں۔ یہ بھی خانہ کعبہ کی دہلیز کے بابرکت سنگریزیں ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کے جو رکن یمانی، رکن عراقی، تو یہ رکن یمانی کی اصلاح اور مرمت کے دوران ایک بابرکت پتھر حاصل ہوا۔ یہ بھی خانہ کعبہ سے جب اس کی گہرائی میں اس کو ڈگنگ کی گئی تو وہاں سے ایک پتھر نکلا، اور اس کی بھی ایک خاصیت ہے کہ اس میں ایک خاص روحانی خوشبو جو ہے وہ مہکتی ہے۔ اسی طرح یہ والا قرآن مجید بھی صاحب مزار کی تلاوت میں رہتا تھا، دادا میاں اس میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ کعبہ مشرفہ کے فرش کے
یہ 3 جلدوں میں ہے، 10 سپاروں کی 3 جلدیں ہیں، اور پھر اس میں بظاہر میں آپ کو دکھاؤں کہ جیسے من اساء فعلیہ وما ربک بظلام للعبید، تو اس میں فارسی زبان کا بھی ترجمہ ہے، پھر جو کوئی عمل کرے برا پس اوپر اس کے ہے، اور نہیں پروردگار ظلم کرنے والا واسطے بندوں کے، یعنی انسان اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی۔ یہ خواجہ شفیق احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ساکن مدینہ جنت البقیع کے تبرکات ہیں، خواجہ سعید الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات ہیں، اور خالد ظفر قدوئی صاحب کا بھی اس میں تبرک موجود ہے، اور دیگر بزرگان دین۔ اسی طرح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ سے آئے ہوئے خواجہ بزرگ کا جو عصا مبارک ہے وہ تبرک بھی یہاں موجود ہے، اور حضرت قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی تبرکات موجود ہیں۔ اسی طرح یہ کعبہ اطہر کی دیواروں کے پتھروں کے درمیان نکلے ہوئے جو چوبی لکڑی ہے وہ ٹکڑے ہیں، اور یہ بھی بیم کی لکڑی ہے جو باب کعبہ میں غربی استعمال ہوئی، اور غلاف کعبہ میں استعمال ہونے والی رسی۔ غسل کعبہ 1417 عیسوی کے دوران فرش مطہر کو اس کپڑے سے جو ہے وہ پہنچا گیا، تو یہ بھی ماشاء اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ یہ کعبہ مشرف کے احرام کا وہ بابرکت کپڑا ہے جس سے کعبہ اطہر کی دیواروں کو پوچھا گیا۔ خانہ کعبہ کے اندرونی غلاف کا ایک بابرکت ٹکڑا ہے کہ بلیک والا تو وہ غلاف ہوتا ہے، لیکن یہ اندرونی غلاف کا ہے۔ اسی طرح یہ حجر اسود کی دیوار کعبہ میں نصب کرتے وقت جو کیمیکل استعمال ہوا یہ اس کا تبرک ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی فرش سے کئی میٹر گہرائی سے حاصل ہونے والے تبرکات ہیں۔ یہ کعبہ اطہر کی دیواروں کی تعمیراتی کام کے دوران اس برش کی مدد سے روغن زیتون لگایا گیا۔ یہ غلاف کعبہ کا بہت ایک نہایت قدیم ٹکڑا ہے اور اس کا تبرک ہے۔ یہ بھی کعبہ اطہر کی دیوار پر رکھے ہوئے شہتیر سے حاصل شدہ یہ ٹکڑے ہیں۔ یہ کعبہ اطہر کی دیواروں میں قدیم طرز کے مطابق ہر 4 پتھروں کی چنائی کے بعد لکڑی رکھی جاتی ہے، اور یہ تبرک ہے۔ یہ بھی کعبہ اطہر کی چھتوں کا تبرک ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی خانہ کعبہ کی نسبتوں سے حرم کے تبرکات ہیں۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قدیم مصلی ہے، اور اسی طرح مقصورہ شریف کے فرش سے جو ٹکڑے حاصل ہوئے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ وہاں کے تبرکات ہیں۔ گنبد خضرا کا سبز رنگ، جسے کئی برس تک گنبد خضرا کی روحانی نسبتوں کے ساتھ اس کو نسبت ہمیشہ رہی، تو جب اس کو کلر کو جو ہے وہ ہٹا کر جب تازہ دوبارہ کلر کیا گیا تو وہ جو روحانیتوں سے لبریز جو تبرک تھا اس رنگ کا گنبد خضرا کے، وہ تبرکات تقسیم ہوئے، تو الحمدللہ گلزار سعیدیہ میں یہ تبرک بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر استراحت فرماتے تھے، ان پتھروں کو نسبت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لمس ان کے اندر موجود ہے۔ مقصورہ شریف کے فرش اطہر سے حاصل ہونے والی خاک پاک مدینہ منورہ میں حضرت علی کی نسبت سے کنویں کا پتھر جو ہے یہ وہاں کا تبرک ہے، اور یہ مسجد الفتح مدینہ منورہ سے حاصل شدہ تبرک ہے۔ یہ مصلی اخیار کہتے ہیں، میزاب رحمت یعنی میزاب رحمت کے نیچے کے مصلی، یعنی نیک لوگوں کے مصلی سے تعبیر کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس جگہ کی یہ بھی نسبت ہے کہ جس نے مصلی الاخیار میں نماز ادا کی گویا اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی، تو یہ وہاں کا تبرک۔ ہم نے وہاں پہ کوہ مروہ کا تبرک دیکھا تھا، یہ ماشاءاللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانی ہے، یہ کوہ صفا کا تبرک ہے۔ یہ ریاض الجنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک استوانے سے حاصل شدہ سنگ مرمر کا تبرک ہے۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام رضاعت کی یاد دلاتا ہے، اور یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان بنو سعد نامی گاؤں کے قریب طائف میں یہ پتھر اسی جگہ کا ہے۔ والدہ ماجدہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لحد اقدس ابوا کے سطح مرتفع پر واقع ہے، جس کے گرد اس پہاڑ کے پتھروں کی ایک غیر پختہ منڈیر ہے، یہ وہاں کا تبرک ہے۔ یہ مسجد فضیق مدینہ منورہ کا ایک پتھر ہے، حرمت شراب کا جب حکم آیا تو وہ اسی مقام پر آیا۔ ریاض الجنہ کے ایک استوانے کی مرمت کے دوران حاصل ہونے والے فرش مطہر، اب دیکھیں ریاض الجنہ وہ ٹکڑا ہے کہ جس کو جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ جنت کے ٹکڑے کی نسبت سے ہے۔
طائف کا ایک پتھر جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، یہ وہاں کا تبرک ہے۔ یہ احد کے پہاڑ کا تبرک ہے، جس کے بارے میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احد کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں، تم بھی احد سے محبت کرو۔ یہ وہاں کا تبرک، یہ مقصورہ شریف جالیوں کا تبرک ہے، اور یہ حضرت یہ جو کنواں ہے مدینہ منورہ کا، جس کے پانی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس کو غسل دیا گیا، یہ وہاں کا تبرک ہے۔ یہ حضرت مسجد سیدنا علی طائف سے حاصل شدہ ایک تبرک ہے، اور یہ مقصورہ شریف کے فرش کا ایک خاص تبرک ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے جو دیگر تبرکات ہیں، اس میں جناب علی حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گش رحمۃ اللہ علیہ، وہ شریف پنجاب میں، یہ وہاں کا تبرک ہے۔ یہ حضرت مولائے روم مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ قونیہ شریف ترکی کا تبرک ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ہے حضرت خواجہ سعید الدین احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا تبرک ہے۔ یہ حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گش رحمۃ اللہ علیہ کا تبرک ہے۔ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے خواجہ بزرگ کی نسبتوں کا محبوب الہی کا تبرک ہے، اور یہ بھی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی شریف کا تبرک ہے۔ اور یہ ٹوپی صاحب مزار جو استعمال کرتے تھے حضرت خواجہ سعید الدین احمد فاروقی، یہ وہاں دادا میاں کا تبرک ہے۔ یہ بھی حضرت خواجہ سعید الدین احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جو رومال صاحب مزار استعمال کرتے تھے، یہ اس کا تبرک ہے۔ یہ رومال شریف صاحب مزار، یہ بھی تبرک ہے۔ اور یہ حضرت محبوب سمدانی غوث سمدانی محبوب سبحانی غوث العظم پیران پیر دستگیر کے روضہ اقدس کا تبرک ہے۔ اسی طرح یہ غلاف کعبہ غلاف مبارک اعلی حضرت قنیت علیہ الصلوۃ والسلام 10واں ابن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ یہاں کا تبرک ہے۔ اور یہ سنگ مرمر سنگ مبارک جو ہے مسجد حرام بیت اللہ کا ہے، یہاں پہ ہزاروں لاکھوں حجاج کرام نے سجدے کیے، اور پھر جب اس پتھر کو تبدیل کیا گیا تو یہ وہاں کا تھا۔ یہ بھی گھاٹم پور شریف کا تبرک ہے۔ یہ بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ ذکر کرتے تھے تو جنگل کے جانور بھی جمع ہو جایا کرتے تھے، ان کا خاص ایک رنگ تھا۔ حضرت سید علی بن عثمان حجی داتا صاحب کا تبرک ہے، اور شاقیق بابا رحمۃ اللہ کا تبرک ہے۔ اور اسی طرح حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی چادر شریف ہے، اور حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا تبرک ہے۔ اور اسی طرح حضرت شیخ علاء الدین احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کا تبرک ہے۔ کلیر شریف کا حضرت صوفی خواجہ سید مخدوم عبداللہ شریف کملیہ والے بابا رحمۃ اللہ علیہ کا تبرک ہے۔ یہ حضرت خواجہ قاضی شفیق احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ یہ آپ کی عینک شریف ہے۔ اسی طریقے سے حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ کا تبرک ہے۔ یہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا تبرک ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا تبرک ہے، اور سرکار غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تبرک ہے۔ اسی طرح الحمدللہ یہاں چادر شریف خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور اسی طرح حضرت علاء الدین احمد صابر پاک کلیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کا تبرک ہے۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے غسل مزار شریف کے وقت کئی سال تک قبر کی مٹی تربت سے لگا ہوا یہ پارچہ ہے۔ اسی طرح یہ اچھن میاں رحمۃ اللہ علیہ کی چادر شریف ہے۔ یہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں لکھا ہے کہ محترم قبلہ افتخار حافظ قادری مدد نے اپنے وفد کے ساتھ دربار عالیہ حضرت مخدوم صوفی قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی مزار پر حاضری دی، اور اپنی طرف سے اور اپنے وفد کی طرف سے چادر پیش کی۔ آپ کئی بار حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کے در پر حاضری کا شرف حاصل کر چکے۔ اس کے علاوہ بغداد، شام، ایران، ترکی، اردن، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے وفود میں بھی شرکت کی۔ یہ سید الشہداء شہنشاہ کربلا نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا شریف کا تبرک ہے۔ یہ بھی سید الشہداء شہنشاہ کربلا نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا شریف کی نسبتوں کی ایک قبر مبارک کی مٹی سے بنی ہوئی تسبیح ہے، جس میں خاص رنگ ہے، اور حضرت داتا صاحب کا تبرک موجود ہے، اور روضہ حضرت شاہ محمد سلیمان
तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, ये इनका बारगाह का तबरुक है। इसी तरह ये ख़ास मट्टी जो है करबला शरीफ की है, जो वहाँ के मुतवल्ली ने दी, ये वहाँ का तबरुक है। और ये भी इसी तरह से पोते हज़रत शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ का तबरुक है। इसी तरह यहाँ पे ये अजमेर शरीफ का माशाल्लाह तबरुक है। और दीगर तबरुकात के साथ जो है माशाल्लाह जो है मोए मुबारक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसके भी तबरुकात हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हज़रत ने जो है वो हरमैन शरीफैन की तामीर में उनको शर्फ़ हुआ, तो ये जितने भी तबरुकात हैं ये बाकायदा एक परमिट के साथ आए हैं। और जो वो खादमीन होते थे उनको उस खिदमत के एवज़ ये तबरुकात दिए गए और इसका परमिट दिया गया और इजाज़त दी गई। तो ये उन लोगों के लिए कि जो वहाँ हरमैन नहीं जा सकते और तड़प रहे, तो कम अज़ कम इन ज़ियारतों के ज़रिए अपनी तशनगी को पूरा कर सकें। करीम इस ज़ियारत की निस्बतों के साथ मेरे मौला करीम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और इताअत अता फ़रमा, और इन ज़ियारतों के सदक़े हमारे क़ुलूब को पाकीज़ा अता फ़रमा। वसल्लल्लाहु तआला खैर ख़ल्क़ी व नूर अर्शी मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। आमीन बिरहमतिही।